فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين وهم يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ قاف سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا. ان میں سے ایک سورہ قاف ہم نے ابھی مکمل کی ہے. اب دوسری سورہ ذاریات ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مکی صورتوں کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے ماقبل ہم 3 مدنی صورتیں پڑھ چکے ہیں. بہت عظیم صورتیں، بہت اہم صورتیں قرآن حکیم کی. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات. اس کے بعد سورہ قاف سے جو سلسلہ شروع ہوا تو سورہ حدید تک یہ مسلسل مکی صورتیں ہیں. سورہ حدید ایک مدنی صورت ہے، اور اس کے بعد گویا کہ اب وہ آگے مدنی صورتیں ہیں، پھر مکی صورتیں ہیں. اس طرح آخری گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ انشاءاللہ مکمل ہوگا.
اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بھی نوٹ کر لیجئے، اس مصحف کے کل 3 صفحات ہیں اور 60 آیات ہیں، بڑی مختصر، بہت چھوٹی چھوٹی آیات، جو کہ مکی صورتوں کا اکثر و بیشتر اسلوب ہے، لیکن جھنجھوڑنے کا انداز، خواب غفلت سے بیدار کرنے کا انداز، متنبہ کرنے کا انداز۔ اور بہت سی صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز قسموں سے ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اگر قسم فرما رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، تو کسی شے کی عظمت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ گویا کہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خلاقیت کے جو بڑے بڑے مظاہر ہیں، ان میں سے چند کو پیش کیا جاتا ہے کہ ذرا غور کرو، ذرا سوچو، دیکھو، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو یہ تمام چیزیں آیا تمہاری کو رہنمائی کرتی ہیں کسی ذات کی طرف کہ جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس پوری کائنات کا جو معراج ہے وہ انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ بنی آدم کو تو ہم نے بہت عزت والا مقام عطا فرمایا، بڑی تکریم کی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین تقویم پر پیدا کیا۔ اب یہ تمام مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں، آپ پہلی صورتیں جو ہم پڑھ چکے ان میں بھی سامنے آتے رہے، اور پھر یہ کہ اب جو صورتیں ہم پڑھیں گے اس میں بھی آئیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجیے، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں ایک خاص ردم ہے، جسے آپ کہیے کہ جسے والد محترم ڈیوائن میوزک کہا کرتے تھے۔ ایک میوزک تو وہ ہے جس سے ہمارے کان شناسا ہیں اور جس کو سن کر جو ہے ہر شخص کو ایک لذت حاصل کرتا ہے، لیکن ایک روح ہے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ تو قرآن حکیم کا بھی تو ایک میوزک ہے نا، قرآن حکیم کی آیات کے اندر جو ایک جمالیاتی پہلو ہے، جو ردیف اور قوافی کا خیال رکھا گیا ہے۔ آخر کہنے والوں نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا تھا یہ تو کسی شاعر کا کلام رکھتا ہے، کسی کاہن کا کلام رکھتا ہے۔ تو یہ پہلی 5 آیات وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ وہ کہ پہلی 4 آیات تو قسموں پر مشتمل۔ اسی وزن پر ہم ایک سورت پہلے پڑھ چکے ہیں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا۔ وہاں 3 آیات ہیں کہ جس میں قسمیں کھائیں گے، لیکن وزن بالکل یہی ہے۔ اسی طرح پھر 29ویں پارے کے بالکل آخر میں ایک سورت موجود ہے، اس کا آغاز بھی بالکل اسی انداز میں ہے، وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا۔ پھر 30ویں پارے میں 2 صورتیں موجود ہیں اسی وزن کے اوپر، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اور اس کے بعد آخری جو مختصر صورتیں ہیں قرآن حکیم کی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ظاہر ہے کہ اس کو سننے اور پڑھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ شاعرانہ کلام ہے جو انداز اس کا ہے۔ تو 5 صورتیں قرآن میں وہ ہیں جو اس وزن پر آئی ہیں، جس میں ایک بڑا جسے آپ کا یہ ردم ہے۔ پھر اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے وہ اصل میں سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، یہ تقریباً ایک ہی زمانے سے متعلق ہے، اور یہ سن 4 سے لے کر 6 نبوی تک کا زمانہ ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اپنی دعوت کا آغاز کیے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں 4 یا 5 یا 6 برس ہوئے، اور اسی دوران جو ری ایکشن وہاں کے لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہا تھا، جس طرح وہ ری ایکٹ کر رہے تھے، تو مکی صورتوں میں وہ انداز بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ بار بار کی دھمکیاں دے رہے ہو، عذاب آ گیا، لے آؤ عذاب ہمارے اوپر، پھر ہم تو تمہیں اس وقت تک رسول ماننے کو تیار نہیں جب تک کہ تم یہ معجزات ہمیں نہ دکھا دو۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 9 معجزات کا ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا۔ اب یہ مکی صورتوں کا انداز ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ چونکہ پہلے باتیں بیان ہوتی رہی ہیں، لیکن بہرحال ذہن میں کہیں کچھ نیچے اتر جاتی ہیں تو پھر دوبارہ ضرورت ہوتی ہے ان کو اوپر لانے کی۔
اب آئیے سورہ مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں. کل 3 آیات 3 رکوع ہیں اس کے اندر اور 60 آیات ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا بڑی مختصر آیات. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، ذاریات کہتے ہیں بڑے تیز و تند ہوا جو اپنے جلاؤ میں بہت سی چیزیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب آندھی آتی ہے تو خس و خاشاک بھی اس میں اڑ رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر آج کل جو آپ کو اپنے شاپنگ بیگز جو ہیں جو لوگ استعمال کے بعد ویسے ہی سڑک کے اوپر پھینک دیتے ہیں، وہ آپ کو سب سے نمایاں نظر آتے ہیں. ذرا تیز ہوا چلے تو جہاں اور گرد و غبار ہے، جہاں اور پورا کرکٹ جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، تو بکھیرنے والی ہوائیں. ایک ہے بہت ہی نرم روح سے چلنے والی ہوائیں جن کا ذکر آگے آ جائے گا، ایک وہ ہے تیز و تند ہوا. اور یہی ہوائیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات بھیجی قوموں کے اوپر. قوم عاد پر جو ہوا چلی ہے کہ جو ان کے اوپر جو ہے تقریباً 7 دن 7 راتیں جو ہے 8 راتیں وہ چلتی رہی. 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن مسلسل چلتی رہی. اور ان لوگوں کا جسے آپ کہیے کہ بھرکس بنا کر رکھ دیا. تو ہواؤں کے مختلف پہلو ہیں، کبھی یہی ہے جو باد نسیم کی شکل میں اور کبھی باد صرصر کی شکل میں. تو وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، یہ ہواؤں کا چلنا کبھی غور کیا؟ کون ہے حکم دینے والا؟ کس کے حکم سے چلتی ہے؟ کیا یہ پورا کا پورا کارخانہ جو ہے خود بخود چل رہا ہے؟ پہلی قوموں میں سے اگر بعض کو ہلاک کیا ہم نے ان ہواؤں کے ذریعے، تو آیا وہ ہوا کا خود اپنا فیصلہ تھا یا کسی اور کے فیصلے کے تابع تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اور پھر ہم نے ان کے اوپر وہ تیز و تند ہوا بھیجی، اللہ کے حکم سے آئی. تو ذرا ان ہواؤں کی حیت پر غور کرو، ان کی کتنی اقسام ہیں، کس طرح یہ چل رہی ہیں. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وہ ہوائیں قسم ان ہواؤں کی جو بکھیرتے ہوئے چلتی ہیں، زوردار ہوائیں. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور پھر وہ ہوائیں کہ جو بوجھ اٹھانے والیاں ہیں. دیکھیے بہرحال اب تو ہمارے سامنے بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہوائیں جو ہے وہ بوجھ بھی اٹھاتی ہیں. ثقالاً جو قرآن میں کہا گیا، یہ بادل جو تمہیں فضا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑے وزنی بادل ہیں، ان کے اندر کتنا پانی ہے اس کو تم اندازہ نہیں کر سکتے. یہ تو کسی جگہ اگر برستے ہیں اور جل تھل ہو جاتا ہے تم اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا پانی تھا کہ جو ان بادلوں نے برسایا. تو فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پس وہ ہوائیں کہ جو حاملات اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو. یہاں بھی نوٹ کیجئے بہت سے اس کے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جو پولنز ہوتے ہیں، اسلام آباد کا علاقہ جو ہے بڑا مشہور ہے کہ وہاں کے رہنے والے اگر کسی کو پولن الرجی ہو تو وہ تو بالآخر اسلام آباد کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں کی فضا میں پولنز بہت ہیں. یہ زردانے کہلاتے ہیں کہ جو گویا کہ فضا میں بکھرے ہوئے ہیں، اور یہی ہوائیں ہیں کہ جو پولنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہی ہیں. گویا کہ جو فیمیل پارٹ ہوتا ہے کسی پودے کا، اس کے اوپر یہ پولن گریں گے تو وہ بیج بنے گا، پھل بنے گا. فرٹیلائزیشن ہوگی تو پھل بنے گا نا. تو یہ ہوائیں وہ ہیں کہ جو ان پولنز کو لے کر جا رہی ہیں. گویا کہ جو تمہیں انواع و اقسام کے پھل حاصل ہو رہے ہیں، جو اور مختلف نوع کی تمہیں جو ہے کھانے کی چیزیں مل رہی ہیں کہ جو زمین سے اگ رہی ہیں، تو اس میں بڑا بنیادی کردار ان ہواؤں کا بھی ہے. یہ وہ جو نر کے جو زردانے ہوتے ہیں وہ ان پولنز کو لے کر جو ہے وہ دوسرے فیمیلز تک پہنچتی ہیں اور ان کو برآور کرتی ہیں. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. اور پھر دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ بہت بوجھل ہوائیں ہیں جو بوجھ کو اٹھا کر چلنے والی ہیں. ہمیں تو نہیں محسوس ہوتا کہ بادلوں کا کیوں بوجھ ہے، ظاہر ہے کہ فضا میں اگر اڑ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ہلکے ہیں، ان میں بوجھ کہاں سے آ گیا. یہ تہ بر تہ ہیں، اگرچہ وہ ایک ٹکڑا اگر بادل کا ایک طرف سے دوسری طرف جا رہا تو آپ محسوس کریں گے گویا کہ کوئی ہوا میں جو کوئی شے تیرتی ہوئی جا رہی ہے جس کا اپنے کوئی وزن ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ آج میں نے ذرا ایکسرسائز کی تھی اس حوالے سے کہ ہم ذرا دیکھیں یہ جو بارش برستی ہے، پچھلے دنوں اسلام آباد میں جو بارش ہوئی، میرے خیال ہے 25 ملی میٹر بارش ہوئی ہے 2-3-4 گھنٹوں کے اندر. تو میں نے کیلکولیٹر ہاتھ میں پکڑا اور اس کے بعد جیسے کیلکولیشن کہتے ہیں اس کے ذریعے جو نتیجہ نکالا تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ کے سامنے بھی رکھوں.
کہ 50 کلومیٹر کا اگر علاقہ ہے اور وہاں بارش برسی ہے کل 1 انچ کی یہ تعداد ہوتی ہے، اتنا پانی جو آپ کے میٹرز جو ہوتے ہیں اس کے اندر وہ شو کرے گا۔ اب 1 انچ کے اندر 25 ملی میٹر ہوتے ہیں، 1 انچ ظاہر ہے 2.5 سینٹی میٹر یا 25 ملی میٹر، تو 50 کلومیٹر کا علاقہ اگر وہاں بارش برسی ہے تو اس کی وجہ سے، اب جو میں نے خاص طور پر فگرز نوٹ کی تھی وہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کی وجہ سے 2 ارب اور 50 کروڑ مربع میٹر کا رقبہ ہوگا کہ جہاں بارش برسے گی، اور کل 1 انچ بارش 25 ملی میٹر، اور اس طرح جو پانی بنے گا کیوبک میٹر کے اندر وہ 6 کروڑ 25 لاکھ کیوبک میٹر پانی وجود میں آئے گا، 6 کروڑ 25 لاکھ کیوبک میٹر، اور 1 کیوبک میٹر پانی جو ہے 1 میٹر ادھر 1 میٹر ادھر اوپر کی طرف، اور 1 میٹر جو ہے عرض میں، طول عرض اور اونچائی کیوبک میٹر، اور 1 کیوبک میٹر پانی کا وزن ہے 998 کلو گرام، جو ہے کہ اگر آپ ایک کوئی لوہے کا بکسہ بنائیں 1 میٹر لمبا 1 میٹر چوڑا 1 میٹر اونچا، اس میں پانی بھریں تو اس پانی کا وزن ہوگا 980-85 کلو گرام، اور یہاں ہم نے نکالے 6 کروڑ 25 لاکھ کیوبک میٹر پانی برسا ہے اس علاقے میں جہاں صرف 50 کلومیٹر، یہاں سے گویا کہ قصور تک کا علاقہ سمجھ لیجئے، وہاں اگر بارش برسی ہے اور صرف 1 انچ بارش برسی ہے تو اس کے نتیجے میں جو والیوم بنے گا پانی کا وہ 6 کروڑ 25 لاکھ کیوبک میٹر ہے، اور 1 کیوبک میٹر پانی کا وزن ہے 980 kg۔ اب اس کو آپ اگر ضرب دیں گے تو اس کے نتیجے میں جو فگر آپ کے وجود میں آئے گی وہ کیا ہے، تو گویا کہ 6000 کروڑ کلو گرام پانی جو ہے، 60 ارب ٹن پانی اس بارش کے نتیجے میں زمین پر برس چکا، 60 ارب ٹن پانی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا وزن کتنا ہوگا، اور کل 50 کلومیٹر کا علاقہ کے جہاں بارش برسی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس زمین کا بہت بڑا حصہ جو سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے، اس پر سے جو آبی بخارات اڑتے ہیں اور اوپر جا کر کنڈنس ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور وہ کس قدر بوجھل بادل ہوتے ہیں، اس کے اندر کتنا پانی موجود ہوتا ہے، کیلکولیٹر ہاتھ میں پکڑ کر آپ اگر لگائیں گے اندازہ تو انسان جو ہے بالکل متحیر رہ جاتا ہے کہ صرف 1 انچ پانی اگر 50 کلومیٹر کے علاقے میں برسے تو اس پانی کا وزن کتنا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے۔ آخر جو قسم کھائی گئی ہواؤں کی اور بادلوں کی، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وہ ہوائیں کہ جو بڑی تیزی سے جھکڑ کی شکل میں چلنے والی ہیں، بکھیرنے والی ہیں، تلپٹ کر دینے والی ہیں، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور وہ ہوائیں کہ جو بوجھ اٹھانے والیاں ہیں، خواہ وہ پولنز کا بوجھ ہو، خواہ وہ بادلوں کے اندر پانی کا وزن ہو، فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اور پھر یہی ہوائیں ہیں کہ جو بہت ہی نرم روح سے بھی چلتی ہیں، تیز و تند جھکڑ آیا، گھٹا برسی، خوب پانی برسا، اور اس کے بعد اب ہوا چل رہی ہے بہت ہی نرم روئی کے ساتھ۔ آئے سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے یا کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے؟ کوئی نظام ہے کہ جس کے اندر جکڑی ہوئی ہے تمام؟ اس کائنات کو اللہ نے اپنے اس نظم میں جکڑا ہوا ہے۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اور پھر چلنے والیاں بہت ہی نرم روئی کے انداز میں، بہت ہی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، اور پھر یہی ہوائیں ہیں جو اللہ کے حکم سے تقسیم کر دیتی ہیں۔ ابھی تک تو ہم صرف یہی جانتے ہیں کہ ان ہواؤں کے ذریعے پانی تقسیم ہو گیا، یہی ہوائیں ہیں کہ جو بادلوں کے دوش پر آگے چلتی ہوئی، بادل جو ہے ان کے دوش پر کسی جگہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا پانی برسا دیتے ہیں، بارش برس جاتی ہے، وہ مردہ زمین جو ہے وہ انگڑائی لے کے زندہ ہو جاتی ہے، انسان جو عرصے سے بھوکے پیاسے تھے انہیں پانی پینے کو مل جاتا ہے، زمین سے سبزہ نکل آتا ہے، کھانے کی پینے کی چیزیں بہت سی انہیں میسر آ جاتی ہیں۔ تو یہ پہلی 4 آیات جن میں قسمیں کھائی گئیں، ایک ورژن اس کا اور بھی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ پہلی 2 آیات کا تعلق تو ہواؤں کے ساتھ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، اگرچہ تفسیر ابن کثیر میں اس روایت کو جو ہے وہ کہا گیا کہ کسی درجے میں ضعیف ہے، لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے پیش کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی 2 آیات تو ہواؤں ہی کے بارے میں، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا،
بہت بوجھ اٹھانے والی ہوائیں اور تیز روی سے چلنے والی ہوائیں، فالجاریات یسرا، اور یہاں انہوں نے مراد لیا ہے کہ ان کشتیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ہوا کے دوش پر، گویا کہ یہاں بھی کی رول ہواؤں کا ہے۔ یہ جو انجن والے جہاز ہیں اور بڑے بڑے، اب تو نیوکلیر پاور والے جہاز بھی آ گئے، پہلے تو نہیں تھے، بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، بڑے اونچے اونچے بادبان، اور وہ اس لیے بنائے جاتے تھے، کپڑے کے بادبان ہوتے تھے، بڑا مضبوط ریشم کا کپڑا، کہیں پھٹ نہ جائے، کہ ہواؤں کے دوش پر جو ہے وہ اپنی کشتیاں اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہے ہیں۔ تو فالجاریات یسرا، پھر انہی ہواؤں کے ذریعے وہ کشتیاں کہ جو جاریات، جاریہ کشتی کو بھی کہتے ہیں، جرا یجری چلنا، فضا میں تیرنے کے لیے بھی آتا ہے اور پانی کی سطح پر تیرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ فالجاریات یسرا، اسی طرح وہ ہوائیں کہ جو کشتیوں کو لے کر بڑی، جسے آپ کہیے سہولت کے ساتھ ان کی منزل تک پہنچا دیتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، اور اس روایت میں یہ ہے مقسمات سے مراد فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کے حکم سے اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ اگر بارش برس رہی ہے تو اس میں بھی بارش کا کوئی فرشتہ ہوگا نا، اللہ کا حکم ہوا فلاں علاقے پر جا کر برسو، وہ پابند ہے اللہ کے حکم، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے، نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو فالمقسمات امرا، اور پھر گویا کہ وہ فرشتے کے جو بانٹتے ہیں اللہ کے حکم کو۔ ہر منٹ میں آپ کو معلوم ہے کتنے ہی انسان جو ہے اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں نوزائیدہ بچوں کی شکل میں، اور اتنے ہی انسان جو ہے یہاں سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آخر فرشتے ہی ہیں نا کہ جو ان ارواح کو پہنچا رہے ہیں۔ اس حدیث میں بھی یہی موجود ہے کہ پھر ایک اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے اور وہ اس شخص سے معین کی روح کو، ابھی یہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اور 120 دن اس کے اوپر بیتے ہیں، تو اس کی روح کے اس کے جسم کے ساتھ وہ روح کو لا کر منسلک کر دیتا ہے، فرشتے کا کام ہے۔ اسی طرح فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو اس دنیا میں اس کے جسم سے نکال کر آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، سجین میں، علیین میں۔ تو فالمقسمات امرا، پھر اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے تقسیم کرنے والے، اللہ کے احکامات کی تنفیذ کرنے والے۔ انما توعدون لصادق، اب دیکھیے جو یہ قسمیں کھائی گئی کس بات پر کھائی گئی؟ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کا کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آخرت کی یاد نہ دلائی گئی ہو۔ تم سب کو اللہ کے حضور لوٹنا ہے، مراد کیا ہے؟ ڈرو اس دن سے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، وہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے۔ ایک دن اس نے مقرر کر دیا کہ اس دنیا میں جس نے ظلم کیا تھا اس کو بھرپور سزا ملے گی۔ قرآن کا تو کوئی صفحہ خالی ہے ہی نہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انذار آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی کی یاد دہانی۔ اور واقعی یہ ہے کہ انسان کی سیرت اور کردار پر اگر کوئی شے اثر انداز ہو سکتی ہے تو صرف آخرت کا خوف ہے، محاسبہ اخروی کا احساس۔ تو اب یہ جو قسمیں کھائی گئی، اتنی بڑی بڑی چیزوں کی جو ہے نشاندہی کی گئی، یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے جو کچھ چل رہا ہے۔ کس شے پر قسم کھائی گئی؟ انما توعدون لصادق، یقیناً تم سے جو وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے، ہو کر رہے گا، شدنی ہے۔ توعدون کا لفظ جو آیا یہاں اس کو نوٹ کیجئے، ہمارے مفسرین لکھا ہے یہ دو چیز، وعدہ سے بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور وعدہ کیا کیا گیا؟ یوم الآخرہ، آخرت کا دن۔ اور یہ وعید سے بھی ہے جس کی تمہیں دھمکی دی گئی تھی، جو تمہیں سنایا گیا تھا، تمہیں باخبر کر دیا گیا تھا، وعید۔ ابھی جیسا کہ ہم نے پچھلی سورت پڑھی تھی اس میں بھی یہی ذکر تھا نا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو تذکیر کیجئے، واعظ و نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے
ان لوگوں کے لیے، یا وہی لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں گے جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اس کے وعدے سے یا اس کی وعید سے ڈرتے ہیں۔ تو وعدہ بھی مراد ہو سکتا ہے، وعید بھی مراد ہو سکتی ہے، کہ جو تمہیں وعید دی گئی تھی، جو بات کہی گئی تھی، جس سے تمہیں باخبر کر دیا گیا تھا، لصادق، وہ لازماً ہو کر رہے گی، سچ بات ہے، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی سچا ہے۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ دین کسے کہتے ہیں؟ جزائے اعمال۔ دین کا لفظ آتا ہے قرض کے لیے، کہ کسی شخص نے اگر آپ سے کوئی رقم حاصل کی ہے قرض کے طور پر، تو پابند ہے کہ اس رقم کو وہ واپس لوٹائے گا۔ تو یہی معاملہ انسان کے اعمال کا بھی ہے، کہ اس کا ایک لوٹنا اس کی طرف واپس آئے گا۔ اچھا عمل ہے تو اچھائی کی صورت میں، برا عمل ہے تو بدی کی صورت میں، عذاب کی صورت میں، جہنم کی صورت میں، اللہ کے غضب کی صورت میں۔ سورہ فاتحہ میں جو فرمایا گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، گویا کہ جزائے اعمال، وہ دن جس کے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ لوٹ کر تمہاری طرف واپس آئے گا، جیسا کہ قرض کی رقم لوٹ کر تمہاری طرف واپس آتی ہے۔ دین قرض کو کہتے ہیں۔ تو ان الدین لواقع، یقیناً وہ جزا و سزا کا معاملہ اور جزائے اعمال ہو کر رہے گی، واقع ہو کر رہے گی۔ والسماء ذات الحبک، اب دیکھیے پھر قسم کھائی گئی، اور قسم ہے آسمان کی۔ یہ جو نیلی چھتری ہمیں نظر آتی ہے، سما کہتے ہیں بلندی کو، یہاں ایک مفسرین نے یہ مراد لیا ہے والسماء ذات الحبک سے مراد بادل ہیں جو بہت بلند ہوتے ہیں، اس سے کہ آگے جو صفت آ رہی ہے ذات الحبک، چھید دار، جالی دار۔ جب بادل بکھرے ہوئے ہوتے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو چھت ہے اس کے اندر شگاف پڑے ہوئے ہیں۔ تو سما سے مراد آسمان بھی ہے، لیکن اس آسمان کی حقیقت کو ہم آج تک نہیں جان سکے کہ وہ آسمان اصلاً ہے کیا۔ آیا کوئی سالڈ شے ہے، یا یہ جو ہمیں نیلی چھتری نظر آ رہی ہے ہمارے نظر کی کوئی حد ہے کہ جہاں جا کر ہم آگے دیکھ ہی نہیں سکتے؟ دن کی اوقات میں وہ نیلا رنگ اختیار کیے ہوئے، اس لیے کہ بہرحال سورج کی روشنی جو ہے جس میں 7 رنگ موجود ہیں، ان میں سے نیلا رنگ بھی ہے کہ جو آپ کو دن میں نظر آ رہا ہے، گویا کہ وہ نیلا رنگ ایک حد ہے آپ کی جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم میں تو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، وہ 7 آسمان کی شکل کے ہیں، کیا حیت ہے ان کی، اس آسمان کی تھکنس کیا ہوگی۔ ظاہر ہے یہ تمام چیزیں ہمارے علم میں نہیں، ہماری سائنس جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ بھی اس کا کسی، جسے آپ کہیے کہ 0.001% علم بھی اسے حاصل نہیں ہے۔ یہ قرآن جسے آسمان کہہ رہا ہے وہ ہے کیا؟ لیکن سما کا لفظ آسمانوں کے لیے، ہم نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور 7 آسمانوں کا ذکر 6 دنوں میں پیدا کیا۔ کتنی آیات موجود ہے قرآن حکیم میں۔ تو والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی کہ جو جالی دار ہے، ترجمہ یہاں بھی یہی کیا گیا، لیکن حبک کی اصل میں بہت سی تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شے دیکھنے میں آپ کو نظر آئے جو لہروں کی شکل میں، آپ ذرا بلندی پر اگر کسی جہاز پر سفر کر رہے ہوں تو سمندر آپ کو ایسے لگے گا جیسا کہ صحرا کی ریت ہے کہ جس کے اوپر لہریں اٹھ رہی ہیں۔ انہی میں کہیں اگر بحری جہاز جو ہے کہیں تیزی سے جا رہا ہے تو آپ کو بحری جہاز تو نظر نہیں آئے گا ایک نقطے کی شکل میں، لیکن اس کے پیچھے جو جھاگ کا ایک چلا جا رہا ہے کئی کلومیٹر کا علاقہ، وہ جھاگ آپ کو نظر آ جائے گی۔ گویا کہ وہ جو ارتعاش پیدا ہوا سمندر کی سطح پر، اسی طرح یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے ریت جب ہوا چلنے کی وجہ سے اس کے اوپر لہریں سی بن جاتی ہیں۔ ریگستان میں ممکن ہے کہ مجھے یا آپ کو کبھی موقع نہ ملا ہو، لیکن وہ تصاویر دیکھنے کا تو یقیناً اتفاق ہوا ہوگا کہ جہاں آپ کو ریت جو ہے لہروں کی شکل میں نظر آ رہی، وہ ہواؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہوا چلتی ہے تو گویا کہ وہ ریت جو ہے مختلف جگہ مختلف لیئرز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو حبک کے معنی یہ بھی ہیں۔ پھر حبک کہا گیا جس میں چھید موجود ہوں۔ ایک تو معاملہ یہ بھی ہے کہ قیامت کا جو نقشہ کھینچا گیا کہ آسمان اور زمین وہ نہیں ہوگی جو تمہیں آج نظر آ رہی ہے، بلکہ آسمان میں جو ہے وہ چھید ہو جائیں گے، آسمان جو ہے وہ جالی دار ہو جائے گا۔
اور انہی چھیدوں کی بنیاد پھر یہاں یہ بھی کہا گیا کہ سما سے مراد بادل ہیں، کہ بادل اگر یا تو بادل جو ہے پوری طرح تنی ہوئی چھت ہو تب تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ورنہ جگہ جگہ ہوں تو آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں آسمان کے اندر کوئی چھید ہوئے میں سوراخ ہیں، ان کی شکلیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، دن کے اوقات میں تو یہ صورت، اور رات کے اوقات میں یہی آسمان ہے جو جالی دار کہا گیا نا، جس طرح کسی دوپٹے کے اوپر جو ہے گوٹی، ستارہ، سلمہ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جو جھلملاہٹ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی مراد لیا گیا کہ آسمان رات کے اوقات میں جس طرح جھلملا رہا ہوتا ہے، بہت خوبصورت ایک دوپٹے کی شکل میں یا چادر کی شکل میں، جس کے اوپر ٹانگ دیا گئے ہوں مختلف چیزیں جو جھلملا رہی ہیں۔ تو یہ تمام انداز ہیں کہ جس کی تفاسیر جو ہے آپ کو مفسرین کے ہاں مل جائے گی، جس کا مفہوم کہ ذات الحبک سے مراد کیا ہے۔ سوراخ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس میں وہ جو ایک لہروں کی شکل ہے جو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح رات کے اوقات میں جالی دار کہا گیا، وہ جھلملاتے ہوئے ستاروں کی شکل میں یہ آسمان تمہیں نظر آتا ہے۔ دن کے اوقات میں اگر بادل ہوں تو مختلف چھید آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں کہ جو آپ اپنے مشاہدے میں دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا روزانہ کا معمول ہے، دیکھتے ہیں۔ تو پھر وہی بات جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پورا نظام آخر ایک ہستی ہے کہ جس کے کنٹرول میں ہے، جس نے یہ آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے یہ بادل بنائے، جو لاکھوں نہیں، کروڑ نہیں، اربوں ٹن پانی اپنے اندر لے کر جو ہے اللہ کے حکم سے برساتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ کیلکولیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ جس بات کا مظہر ہیں یا جس کی گواہی دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور بالآخر اس کا مواخذہ بھی ہوگا، اس کا محاسبہ بھی ہوگا۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یقیناً جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا یا جو وعید تمہیں سنائی گئی تھی وہ پکی ہے، سچی ہے، ہو کر رہے گی، اور جزا و سزا کا دن واقع ہو کر رہے گا۔ انکم لفی قول مختلف، یہ مکی صورت ہے، لہذا مخاطبین کون تھے؟ مکہ کے رہنے والے۔ بڑے بڑے اعتراض انہوں نے قرآن پر کیے۔ اب یہ آیات بھی نازل ہو رہی ہیں تو معترضین کے لیے تو چپ رہنے کا کوئی موقع نہیں تھا نا۔ کبھی اسے جادوگری کہہ دیا گیا، کبھی ساحری کہہ دیا گیا، کبھی شاعری کہہ دیا گیا، کبھی کہانت کہہ دیا گیا، کبھی یہ کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری طرف کسی رسول کو بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ انکم لفی قول مختلف، اصل معاملہ یہ ہے کہ تم اختلاف میں مبتلا ہو چکے، تمہارے اندر مختلف عقائد و نظریات پیدا ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جو کچھ بھی ہے دنیا کی زندگی ہے، دنیا کے بعد کسی کی زندگی کو ہم ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، کچھ ظن تو ہے، ان نظن الا ظنا، دل میں خیال تو آتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، جزا و سزا ہونی چاہیے، بروں کو برا بدلہ ملنا چاہیے، اس لیے کہ کتنے ہی ایسے برے ہیں جنہیں آپ اس دنیاوی معیار پر کوئی سزا دینا چاہیں تو دے ہی نہیں سکتے۔ ایک شخص نے 10 افراد کو قتل کر دیا، آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 10 خاندان جو ہے بے سہارا ہو گئے، ممکن ہے 10 بیوائیں جو ہیں ان کے شوہر جو ان سے جدا ہو گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ اس شخص کو آپ سزا دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ پھانسی لٹکا دیں گے، اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیں گے، لیکن یہ سزا اس کے مطابق نہیں ہے جو جرم اس نے کیا۔ اتنی کچھ عقل تو انسان کو اللہ نے دی ہے نا۔ تو ان نظن الا ظنا، یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہاں کچھ ظن کے درجے میں، کچھ ظن و تخمین جسے کہتے ہیں، یخرسون کا لفظ بھی آگے آ جائے گا۔ تو مختلف قسم کے عقائد اور نظریات تمہارے اندر پیدا ہو گئے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ یؤفک عنہ من افک، الٹا لیا جاتا ہے، پچھلا لیا جاتا ہے وہی کہ جو الٹایا گیا ہو۔ دیکھیں اس قرآن کی ہدایت سے یا اس کے نزول کے بعد کتنے لوگ وہ تھے جنہوں نے اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بات صحیح ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل لگتی بات ہے۔ اس کی جو مثال سب سے ٹاپ پر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے
کہ ادھر ان تک اس دعوت توحید پہنچی، فوراً لبیک کہہ کر اسے قبول کر لیا. بالکل اسی طرح جس کا نقشہ کھینچا گیا سورہ نور میں، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. جس طرح وہ پیٹرول کہہ لیجئے یا کوئی بھی ایسا مادہ جو بھڑکنے والا ہو، ابھی آگ نے اسے چھوا بھی نہیں اور وہ فوراً آگے پکڑ جو ہے لپک کر اس آگ کو قبول کر لیتا ہے. تو نظریہ توحید جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، تو اس کو اس طرح قبول کرنے والے لوگ بھی تو موجود تھے، اور اس میں ابو جہل جیسا کردار بھی تھا، ابو لہب جیسا کردار بھی تھا، ولید جیسے سردار بھی موجود تھے، عتبہ جیسے سردار بھی موجود تھے. تو گویا کہ وہ جو دعوت محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو حقائق قرآن حکیم بیان کر رہا ہے، ان کے سامنے رکھ رہا ہے، معدود چند لوگ ہی وہ ہیں کہ جو اس کو قبول کرنے والے ہیں. لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، جن کے نزدیک جو کچھ بھی ہے دنیا ہی ہے، اس سے آگے بڑھ کر سوچنے کو تیار ہی نہیں، تو وہ اس سے بدک جاتے ہیں، وہ اس کا رخ نہیں کرتے. قتل الخراصون. اب یہ تبصرہ ہے جو اللہ کی طرف سے پیش کر دیا گیا، ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں یہ لوگ کہ جو اٹکل پچو کی بنیاد پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں، ظن و تخمین، فلاں دیوتا ہے، فلاں دیوی ہے، فلاں کے چرنوں میں یہ قربانی دیں گے تو یہ حاصل ہو جائے گا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب یہ مختلف نظریات اور عقائد جو اس دور میں موجود تھے، تو فرمایا گیا وہ تمام وہ ہیں کہ یہ جو اٹکل پچو اور ظن و تخمین، ایک ہدایت قرآن پیش کر رہا ہے، جو ذرا اپنے دل کے پردوں کو ہٹا کر دیکھو تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ بات صحیح ہے. لیکن وہی جو ایک تقدس تھا کہ ہمارا آبائی دین بڑا مقدس، ہمارے باپ دادا پردادا اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے نا یہ لوگ، اس سے ہلنے کو تیار نہیں ہے، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں. قتل الخراصون. یہ اٹکل پچو کرنے والے اور پھر یہ ظن و تخمین کی بنیاد پر اپنے عقائد کو وضع کرنے والے، اور اپنے نفس پرستی کے اندر مبتلا، جن کے نزدیک جو کچھ بھی ہے دنیا کی زندگی ہے وہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں. الذین ہم فی غمرۃ ساہون. وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی میں لگے ہوئے. غمرۃ، جو حیوانی جبلتیں اللہ نے رکھی ہیں، ٹھیک ہے ہمارے زندہ رہنے کے لیے وہ تمام چیزیں ضروری ہیں. اگر کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، خورد و نوش کا معاملہ نہیں ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر شہوت کا جذبہ رکھا تو وہ بقائے نسل کے لیے رکھا. جبلتیں حیوانی ہیں، لیکن انہیں بھی تو آپ ٹیم کر سکتے ہیں نا، انہیں بھی تو آپ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے. یہی کھانا پینا اگر حرام ذریعے سے ہو رہا ہو تو سرکشی ہے، بغاوت ہے. لیکن اللہ نے اگر دیا ہے اور اللہ کی نعمت سمجھ کر آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں بڑا پیارا واقعہ ہے نا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس کی جو روایات جو ملتی ہیں اکثر و بیشتر، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے گھر والوں پر کئی روز کا فاقہ تھا. تو آپ اپنے گھر سے نکلے. فاقے سے مراد یہ کہ سوائے کوئی جو کے یا ستو کے جسے آپ کھانا کہتے ہیں، کوئی روٹی میسر آ جائے، کوئی سالن میسر آ جائے، کوئی چاول میسر آ جائیں، وہ تو باقاعدہ کھانا کہلاتا ہے. ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہیں کہ کئی دن بیت جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں کبھی چولہا روشن نہیں ہوتا تھا جس پر باقاعدہ پکایا جائے. کھجوریں ہیں، کوئی جو کے ستو ہیں، اس پر گزارا کر دیا. تو اسی طرح ایک دن حضور جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو حضرت بکر جو ہے ان سے ملاقات ہو گئی. ان کی بھی یہی کیفیت تھی، انہیں بھی 2-3 وقت کا جو ہے وہ فاقہ تھا. پھر 2-3 صحابہ اور اصحاب صفہ چونکہ قریبی موجود تھے، ان کا بھی یہی معاملہ. تو ذرا تھوڑا باہر مدینہ کی ذرا مضافات کی طرف، ظاہر مدینہ بڑی چھوٹی سی بستی تھی اس وقت، اس کی مضافات کی طرف نکلے تو ایک انصاری صحابی کے جن کا کھجوروں کا باغ تھا، انہوں نے اچانک حضور کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور حضور کو جو ہے وہ مجبور کیا کہ آپ میرے باغ میں تشریف لائیں. اور پھر جیسے حضور وہاں پہنچے ہیں تو تازہ کھجور کے کچھ گوشے جو ہے خوشے وہ تشتری میں حضور کی خدمت میں پیش کیے، اور اس کے بعد ایک بچھڑا یا ایک بکری جو ہے اس کو ذبح کیا اور اس کو جو ہے وہ بھونا اور اس کا گوشت لا کے حضور کے سامنے رکھ دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا. آپ کے ساتھ جو صحابہ اور تھے، حضرت ابوبکر ساتھ تھے، اصحاب صفہ کے اور کچھ لوگ ساتھ تھے، انہوں نے بھی وہ کھانا تناول فرمایا.
اور پھر جب اس کھانے سے فارغ ہو گئے تو پھر حضور نے فرمایا یہ ہیں وہ نعمتیں جن کے بارے میں آخرت میں تم سے سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہاں جو کچھ تمہیں کھانے پینے کو مل رہا ہے، جو آسائشیں مہیا ہیں، تو جو توانائی حاصل ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر تمہیں یہ مہلت عمر دی گئی ہے، جو تمہیں وقت ملا تھا، وہ کہاں لگایا؟ وہ توانائیاں کہاں گلائی؟ اس قوت کو کس مال کے کمانے میں صرف کیا؟ حرام ذریعے سے کمایا، حلال سے کمایا؟ تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک شے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے ہاں جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی نفسانی خواہشات ہی میں مست ہیں، ساہون، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی کوئی ہے، کوئی مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی. اگرچہ ضمیر نامی شے اللہ نے ہر شخص کو دی ہے، وہ کاٹتی بھی ہے، وہ انسان کو پنچ کرتی ہے اندر سے اگر وہ کوئی غلط عمل کرتا ہے، لیکن بالآخر جو ہے وہ ضمیر کب تک وہ پکارے گی یا اس اندر جو ہے وہ چیوٹیاں بھرتی رہے گی؟ بالآخر انسان اس کو تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے. گویا کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، اور بالآخر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ضمیر اندر سے مردہ ہو چکا. وہ ضمیر کو جو شروع میں مضطرب ہوتا تھا کسی غلط عمل کے کرنے کی وجہ سے، اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل مست ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو آپ اپنے سلا چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں، وہ حس ہی ختم ہو چکا. الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین. اور پوچھتے آپ سے یہ ہیں کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن. دیکھیے قرآن دعوت کیا پیش کر رہا ہے؟ قرآن تو رہنمائی کر رہا ہے بھائی اس دن کا خوف تمہارے اوپر رہنا چاہیے، اپنے آپ کو مولڈ کرو اس دن کے حساب کے حوالے سے. اور سوال کیا کر رہے ہیں؟ کب ہوگا وہ قیامت کا دن؟ اب اس کے اندر دونوں انداز ہیں. ایک بہت ہی لا تعلقانہ انداز بھی ہے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، بتائیں کب ہوگا قیامت کا دن. اب ظاہر ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں تو حضور نہیں کہہ سکتے، یہ تو حضور نے فرما دیا قیامت کا دن تمہارے لیے وہ ہوگا جس دن تمہاری جان نکلے گی، وہ قیامت کا دن ہے. من مات فقط قامت قیامتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ موجود ہیں، جس شخص پر موت وارد ہو گئی، موت طاری ہو گئی، تو اس کی تو قیامت آ گئی. دارالعمل کا دروازہ تو بند ہو گیا نا. اب تو معاملہ جو ہے اس کے اور آخرت کے درمیان اب کوئی فصل نہیں ہے. ٹھیک ہے عالم برزخ ہے، اس میں کیا کیفیات اس پر ہوں گی، سجین میں ہوگا یا علیین میں ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے لیے تو قیامت شروع ہو گئی، عمل کا دروازہ بند ہو گیا. یسألون ایان یوم الدین، پوچھتا یہ ہے کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن. یوم ہم عالم، کہ الدین کا لفظ وہی آ گیا جو ہم نے پہلے پڑھا، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اعمال کی جزا ہو کر رہے گی. اور یوم الدین جزا و سزا کا دن. کب ہوگا وہ جزا و سزا کا دن؟ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن کہ انہیں آگ پر الٹایا پلٹایا جائے گا. اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اتنے 100 سال کے بعد ہوگا، اس لیے تو اتنے تو بے وقوف وہ بھی نہیں تھے نا. اگر کوئی شخص 70 سال کی عمر میں ہے، 50 سال کی عمر میں ہے، اور اسے کہا جائے کہ 2000 سال کے بعد قیامت ہوگی، تو اب وہ تو نچند ہو گیا. اس کا تو گویا کہ بیخکنی ہو گئی وہیں کہ تمہاری قیامت اسی دن شروع ہو جائے گی جس دن تم مرو گے، بات ختم. تو یسألون ایان یوم الدین، کب ہوگا وہ قیامت کا دن؟ 2000 سال بعد، 1500 سال بعد، 5000 سال بعد، یا چند 100 سال بعد؟ یہ تو وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قرآن میں کئی مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ الساعہ، قیامت کا جو دن ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، وہ کب ہوگا. لیکن قرآن حکیم میں جو انداز اختیار کیا گیا، یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن کہ جس دن انہیں آگ پر الٹایا پلٹایا جائے گا. کسی شے کو جب آپ باربیکیو کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اس کی جو بھی سیخیں ہیں اس کو گویا کہ تلپٹ بھی کرتے ہیں تاکہ خوب اچھی طرح سک جائے، کوئی حصہ جو ہے وہ کچا نہ رہ جائے. آگ کی تپش جو ہے اس کی رگ و پیب تک اندر تک پہنچ جائے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. فتنہ اگرچہ کہتے ہیں کسوٹی کو، چاندی یا سونے کو پگھلا کر، گویا کہ یہ پگھلنے کا عمل یہاں بھی ہے.
پگھلا کر اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اس میں کتنا کھوٹ واقع ہے۔ بعد میں پھر وہ کسوٹی بھی وجود میں آ گئی، ایک پتھر ہے خاص قسم کا جس پر گھس کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سونے کے اندر کھوٹ کتنا ہے، اور سناروں کے پاس وہ جو ہے وہ کسوٹی موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کو زیور لے کر جاتے ہیں بیچنے کے لیے تو وہ پہلے ایک مرتبہ اس کو گھس کر دیکھ لیتے ہیں۔ آج بھی گویا کہ وہی عمل ہو رہا ہے، کسوٹی، کسوٹی جس کو کہتے ہیں۔ تو فتنہ اسے کہتے ہیں جس پر انسان کو آزما لیا جائے، اور یہ سخت وقت کے لیے بھی آتا ہے، امتحان کے لیے بھی آتا ہے، تکلیف کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یوم علی النار یفتنون، اور جس دن کہ وہ آگ پر سینکے جائیں گے، آگ پر الٹائے پلٹائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اور انہیں کہا جائے گا اب چکھو اس فتنے کا مزہ جو تم دنیا میں استعمال کرتے رہے۔ شیطان کے اگر پیروکار بنے رہے ہو تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا نا۔ اگر مال اور اولاد کے اندر اپنے آپ کو غرق کر دیا تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور اس امتحان میں دنیا میں تم ناکام رہے، اولاد کی اعلیٰ تعلیم اور ان کی اعلیٰ جو ہے بھی جو بھی ان کے ایک جس سے آپ کہیے کہ رہائش کا انداز ہوتا ہے، اس کے لیے تم نے ہر حرام کے اندر منہ مارا، اور بیویوں کی فرمائش میں بھی اسی طرح جو ہے حرام کاری کرتے رہے، حرام خوری کرتے رہے، تو اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد دونوں فتنہ ہیں۔ تو ذوقوا فتنتکم، جس فتنے میں تم مبتلا کیے گئے تھے اب اس کا انجام یہاں تمہارے سامنے ہے، اب چکھو اس کا مزہ۔ یہ آگ جو ہے، اس جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ پر قیاس نہ کرنا۔ یہ آگ تو وہ ہے جس کے لیے حدیث میں الفاظ ہیں جو 70 سال دہکائی گئی، اور اس کے بعد اس کا رنگ تبدیل ہوا، پھر 70 سال اور جو ہے اس کو دہکایا گیا، بالآخر اس کا رنگ جو ہے سیاہ ہو گیا۔ اب یہ ہمارے صرف بات سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ہمیں معلوم ہے تپش مختلف ہوتی ہے۔ لکڑی کی تپش کوئی اور ہوگی، آپ جو کول ہے، جو آپ پتھر کا کولا حاصل کرتے ہیں، اس کی تپش کچھ اور ہوگی۔ اسی طرح جو نیوکلیئر جو بھی ویپن ہوتا ہے، اس کے وجہ سے جو حرارت ہوتی ہے اس کا کیا انداز، جو کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف تپش کے پیمانے ہیں نا۔ ایک جہنم کی آگ بھی ہے، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب منافقین نے جو ہے روکنے کی کوشش کی تھی صادق الایمان لوگوں کو، مسلمانوں کو، جو حضور کے جلوہ میں جو ہے وہ غزوے کے لیے جا رہے تھے، حضور کی کمانڈ میں تقریباً 30,000 کا لشکر تھا، بہت سخت گرمی کا موسم، قحط کا عالم، تو ان کی طرف سے کہا گیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو اتنی شدید گرمی میں، اور کہاں سلطنت روما سے ٹکراؤ، لاکھوں کی فوج وہاں موجود سرحدوں پر۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ڈرانے کی کوشش کی گئی تھی، تو فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ یہ دنیا کی آگ سے جو ہے وہ جو ہے نا، جو اشکوں نے دہکائی ہے، اس آگ کا معاملہ کیا ہوگا؟ کچھ ایک مصرع میرے فوراً ذہن میں آ گیا کہ کچھ آگ وہ بھی تو ہوتی ہے نا جو دلوں تک مار کرتی ہے، جس کی وجہ سے جس کی تپش سے انسان سے کے آنسو نکل جاتے ہیں، وہ آہوزاری کرتا ہے۔ تو یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اس دن وہ آگ پر الٹائے پلٹائے جائیں گے، سینکے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اب یہ ہے وہ تمہارے انجام جس فتنے میں تم مبتلا ہوئے تھا، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، جس کے لیے تم بڑی جلدی مچایا کرتے تھے۔ یسألون ایان، کب ہوگا وہ قیامت کا دن، لے آؤ قیامت ہمارے اوپر۔ آج تمہیں معلوم ہو جائے گا جس کے لیے تم بڑی تستعجلون، بڑی جلدی مچایا کرتے تھے، اب اس جہنم کا تمہارے سامنے ہے معاملہ، اس کی چنگھاڑ اور اس کی جو ہے وہ تپش تم محسوس کر رہے ہو۔ ان المتقین فی جنات و عیون، اب یہاں 14 آیات یہاں ختم ہو گئی تھی، جہاں گویا کہ اختتام ہوا ہے ان منکرین کے انجام کی طرف کہ جنہوں نے اس قرآن کی دعوت کو رد کیا تھا، یا یہ کہ بہرحال وہ لوگ بھی جو قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن یہ کہ اس پر عمل کرنے کو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کو تیار نہیں۔ اس لیے کہ بہرحال یہ اپنی جگہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جہنم صرف کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے نہیں ہے۔ وہاں معاملہ ہوگا عمل کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ اصل شے تو ایمان ہے۔ آپ اگر کچھ اس دنیا میں تکلیف برداشت بھی کر رہے ہیں
اپنے آپ کو صرف حلال پر قانع رکھا ہے، تو کس وجہ سے؟ تاکہ آپ کا رب راضی ہو۔ ایمان تو ہے۔ تو گویا کہ انسان کا جو اچھا عمل بظاہر اس دنیا میں جو نظر آ رہا ہے وہ بھی آخرت میں بار آور ہوگا، تو اصل بنیادی شے کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ انسان کو توقع تو ہو نا کہ میرا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، میں جو کچھ یہاں کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اہل جہنم کا یہاں ذکر ہے، اور اس کے بعد 15ویں آیت سے اہل جنت کا ذکر ہوگا۔ اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔